السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں آج دوسرے پارے کا 5واں رکوع ہے، جس کے اندر 9 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 168 سے آیت نمبر 176 تک، 168 سے 176 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، وہ چیزیں کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تو تم کو برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس قرآن کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور کافروں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اس جانور کو پکارتا ہے، جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ وہ حق سننے سے بہرے، حق بولنے سے گونگے، اور حق کا راستہ دیکھنے سے اندھے ہیں، لہٰذا وہ عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو کوئی مجبور ہو جائے، بشرطی کہ سرکشی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو اس پر حرام کھانے میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب میں سے کچھ باتیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت وصول کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں صرف دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے بات کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا، تو وہ کس قدر آگ پر صبر کرنے والے ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ یہ سب اس لیے کہ بے شک اللہ نے تو حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے، اور بے شک جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا، یقیناً وہ مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، دوسرے پارے کا 5واں رکوع ہم نے سنا، 9 آیتیں تھی۔ آیت نمبر 168 سے آیت نمبر 176 تک پہلے یہ کہا گیا سب لوگوں سے، اے لوگو حلال کھاؤ۔ تو میرے بھائیو، حلال کی بڑی اہمیت ہے۔ آج دیکھ لیجئے، لوگ حرام کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ مال آنا چاہیے چاہے جیسے بھی آ جائے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حلال کھائیے، اللہ دعا قبول کریں گے۔ حرام کھائیں گے، اللہ دعا قبول نہیں کریں گے۔ چاہے دعا خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر ہی کیوں نہ مانگیں، روئے گر گرائیں، اللہ دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ حلال کھائیں گے تو اللہ دعا کو قبول کریں گے، چاہے جہاں کہیں بھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 310، یا سعد اتم طعمک تکن مستجاب الدعوہ۔ سعد، تم اپنا کھانا حلال کر لو، جو دعا مانگو گے اللہ قبول کریں گے۔ اس لیے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، بچوں کو بھی حلال کھلانا ہے، تبھی پریکٹس ہو پائے گی۔ حلال ذرا مشکل سے ملتا ہے، لیکن کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ برکت دیں گے۔ حرام سے بچیے، کیونکہ وہ شیطان کا راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب آپ ان کو اللہ کی طرف بلائیے تو کیا کہیں گے؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ آؤ قرآن و حدیث کی طرف، صحیح بات کی طرف۔ تو کہتے نہیں، ہمارے باپ دادا جیسے تھے، ہم اسی پر عمل کریں گے۔ اللہ نے کہا باپ دادا عقل نہیں رکھتے تو کیا تم بھی عقل نہیں رکھو گے؟ اور آج بھی لوگوں کے پاس یہی دلیل ہے، جب دلیل نہیں بنتی، کوئی بات نہیں بنتی، نہیں باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے، غلط ہے کیا؟
ارے باپ دادا عقل نہیں رکھتے تو کیا ہم بھی نہیں رکھیں گے؟ دنیاوی معاملے میں تو ہم اور آپ باپ دادا کو نہیں دیکھتے. پہلے باپ دادا دھوتی پہنتے تھے، آپ کہاں پہنتے ہیں؟ لیپ ٹاپ استعمال کر رہا ہے، ابھی کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں ہم اور آپ، نیٹ استعمال کر رہے ہیں. تو دنیا کے معاملے میں تو ایڈوانس ہو گئے، دین کے معاملے میں باپ دادا جی نہیں. عقل کا استعمال کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ لوگ اگر حق کی بات نہیں مانیں گے تو کیسے ہو جائیں گے؟ گویا کہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے پھر بھی وہ لوگ نہیں مانتے. اس کے بعد ایمان والوں سے کہا جاتا ہے ایمان والوں جو ہم نے دیا اس میں سے حلال کھاؤ. پہلے سب لوگوں سے کہا گیا، پھر ایمان والوں سے کہا گیا، اور اس کے بعد کہا اللہ کا شکر ادا کرو. اس کے بعد حرام چیزوں کا تذکرہ ہوا، جیسے مردار حرام ہے، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے یا دیا جائے وہ بھی حرام ہے. تو یہ پوری لسٹ نہیں ہے، اس آیت کے اندر کچھ لسٹ ہے، لیکن اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ اگر آدمی مجبور ہو جائے تو حرام چیز کو وقتی طور پر جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، آیت نمبر 173. اس سے یہ پتہ چلا جب آدمی مجبور ہو جائے، کبھی کبھی آدمی رشوت دینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اپنا حق اس کو نہیں ملتا، تو اپنا حق لینے کے لیے وہ رشوت دے سکتا ہے. یہ مجبوری کی حالت ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے، یعنی آدمی کے بس میں نہیں ہے لیکن اس کا حق مارا جا رہا ہے، تو ایسی پریشانی کہ اگر وہ نہیں دے گا تو اس کو حق نہیں ملے گا، اور ایسی پریشانی کی جان چلی جا رہی تو حرام چیز استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ صرف وقتی طور پر ہے. اور آپ حدیثوں کے اندر غور کیجئے تو اس کے اندر بھی حرام جانوروں کا تذکرہ اس طریقے سے ہے کہ پرندے جو ناخن والے ہوتے ہیں وہ شکار کرے تو وہ شکار جائز نہیں. پھر اسی طرح شکاری کتے کا شکار جائز ہے. حدیثوں سے یہ بھی آیا جیسے گدھا ہے، کتا ہے، بلی ہے، یہ سب حرام ہے، لیکن شکاری کتا بسم اللہ کر کے بھیج رہے ہیں، اگر وہ لے کر آئے گا تو اس کا شکار جائز ہے. تو پتہ یہ چلا غیر اللہ کے نام پر جو لوگ نظر و نیاز کر رہے ہیں، پھر لنگر کر رہے ہیں، لنگر بانٹ رہے ہیں، مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، یا پھر صندوقچی میں نظر و نیاز رکھے ہوئے ہیں، جو بھی چیز ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کیا جائے وہ سب چیز غلط ہے. ملعون من ذبح لغیر اللہ، صحیح الجامع الصغیر جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1024. ملعون ہے، اس پر لعنت کی گئی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے جانور چھوٹے ہوئے ہیں، چھوڑ دیے گئے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں منع. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر بانٹنا، ذبح کرنا، یہ سب چیز جائز نہیں ہے، حرام ہے، اسے بچنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو حلال و حرام سمجھنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.